السلام علیکم۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ کینیڈا کو نئی امیگریشن پالیسی کے تحت کن شعبوں میں 14 لاکھ ملازمین کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سادہ سی بات ہے، ہمیں مزید لوگوں کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر شان فریزر نے آئندہ 3 برسوں میں تقریباً 14 لاکھ تارکین وطن کو خوش آمدید کہنے کے منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ شان فریزر کے اعلان کے مطابق کینیڈا سن 2023 میں 4,65,000 نئے مستقل باشندوں کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہے گا۔ سن 2024 میں 4,50,000 جبکہ سن 2025 میں 5 لاکھ مزید افراد مستقبل رہائش کی غرض سے کینیڈا کا رخ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تارکین وطن کو اپنے ملک میں بسانے کے کینیڈا کی حکومت کے ابتدائی اہداف میں تقریباً 13% کا اضافہ ہوا ہے۔ کینیڈا کے اس اقدام کا بنیادی مقصد تمام محکموں میں ملازمتوں کی موجودہ کمی کو پورا کرنا ہے۔ کینیڈا کے مختلف محکموں میں ہزاروں ملازمتیں دستیاب ہیں جنہیں پر کرنا باقی ہے۔ کینیڈا کی یہ صورتحال امریکہ اور برطانیہ کی امیگریشن پالیسیوں سے یکسر مختلف ہے۔ برطانیہ کو اپنی امیگریشن پالیسی کے باعث سخت تنقید کا سامنا رہا ہے، جبکہ امریکہ میں حال ہی میں ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کے تحت امیگریشن کنٹرول کو مزید سخت بنا دیا گیا ہے۔ شان فریزر نے کہا کہ کینیڈا میں رائج نئے امیگریشن پلان کے ذریعے اب مختلف شعبہ جات کے لیے ملازمین کو تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ نئے آغاز کے پیچھے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران ملازمت کی جو اسامیاں خالی ہو گئی تھیں انہیں دوبارہ پر نہیں کیا جا سکا تھا۔ یاد رہے کہ کینیڈا کے 10 لاکھ تک شہری فی الحال بے روزگار ہے، مگر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے یا پھر وہ ایسی ملازمتیں کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں فی الحال دستیاب ہے۔ اس لیے کینیڈا کو باہر سے ملازمین کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس رجحان کے علاوہ حکومت نے جو اشارہ دیا ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ کینیڈین شہری اپنی ملازمتوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں، جس سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جسے پر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام ان پناہ گزینوں کی دوبارہ آبادکاری کو بڑھانے کی کوشش ہے جو اس وقت حکومتی امداد پر منحصر ہے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جن کی کینیڈا کی حکومت تلاش کر رہی ہے؟ صحت کا شعبہ، سافٹ ویئر اور ریسٹوران۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کینیڈا نے زیادہ تارکین وطن کو راغب کرنے کے لیے اپنی سرحدیں کھولی ہیں، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس پیمانے پر ایسا کیا گیا ہے۔ شان فریزر نے نئے منصوبے کی افتتاحی تقریب کے دوران کہا، کینیڈین اپنی آبادی میں اضافے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ ہم افرادی قوت کی ضروریات کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک تشویشناک آبادیاتی رجحان کو متوازن کرنے اور خاندانوں کو دوبارہ ملانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے نشاندہی کی ہے کہ ہنرمندوں مزدوروں کی کمی کینیڈا کی معیشت کے تمام شعبوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن حکومتی تجزیوں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں ایک طبی خدمات کی فراہمی کا مسئلہ ہے، اور اس شعبے کے بعد تعمیرات، مینوفیکچرنگ، ہوٹل اور سیاحت کے شعبے شامل ہیں، جس میں ریستوران کی صنعت بھی شامل ہے۔ شان فریزر نے کہا ہے کہ ہمیں ملک کے تمام خطوں میں تمام شعبوں میں مزید کارکنوں کی ضرورت ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز، ٹرک ڈرائیور، گھر بنانے والے ہوں یعنی مزدور ہوں، یا سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی جو جسٹن ٹروڈو کی حکومت کی مخالف ہے نے رواں ہفتے اعلان کیے گئے حکومتی فیصلے پر تنقید کی ہے، تاہم اس نے امیگریشن کھولنے کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ تاہم کچھ ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ مالیاتی بحران کی وجہ سے یہ آسان عمل نہیں ہوگا، جس کا سامنا نہ صرف کینیڈا بلکہ دنیا کی اہم معیشتیں کر رہی ہیں، اور جس کی وجہ شرح سود میں اضافہ اور افراط زر بلند ہو رہا ہے۔ اس طرح یونیورسٹی آف واٹرلو کے ماہر اقتصادیات میکال سٹروڈ نے نشاندہی کی ہے کہ اگرچہ کینیڈا میں تارکین وطن کی تعداد میں اضافے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن موجودہ صورتحال اس آغاز کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہے جسے شمالی امریکہ ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میکال سکوترو نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ شرح سود میں اضافہ ان لوگوں کے لیے ملک میں داخلے کو مزید مشکل بنا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک حقیقی ٹپنگ پوائنٹ پر ہیں جہاں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہے۔